السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہم آئی اے ڈی سی ریگ پاس کورس کے لیکچر نمبر 10 کے ٹاپک میٹیریلز ہینڈلنگ کے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ میٹیریلز کو مکینیکلی یا مینولی کیسے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، میٹیریلز ہینڈلنگ کے دوران ہم کن کن چیزوں کو کنسیڈریشن میں لا سکتے ہیں، مطلب بروئے کار لا سکتے ہیں، کن کو ہم شامل کر سکتے ہیں، کن کو اپنا معاون بنا کے ہم یہ ایکٹیویٹی جو ہے میٹیریل ہینڈلنگ کی وہ مکینیکلی یا مینولی پرفارم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کنسیڈریشنز میں ہمارے پاس آتا ہے انجینئرنگ، کہ اگر یہ پاسبل ہے کہ ہمارے پاس انجینئرنگ میتھڈز یوز ہیں، انجینئرنگ ٹولز اکوپمنٹ یوز ہیں کہ جن کو ہم موجود ہیں کہ جن کو ہم یوز کر کے اس عمل کو بروئے کار لا سکیں یا اس عمل کو پرفارم کر سکیں، تو ہم اس کو استعمال کریں گے. اس کے بعد مکینیکلی اگر ہمارے پاس مشینری یا اکوپمنٹ موجود ہے، اس کی مدد سے ہینڈلنگ ایڈز کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں جو ہائسٹ کی کیٹیگری میں فال آتے ہیں، ٹرالیز، ڈالیز، اور ان کی مدد سے ہم لوڈ کو دائیں بائیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پی پی ایز ہمیں کیا ریکوائرڈ ہوں گی مینول اور مکینیکل ہینڈلنگ کے دوران. اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں تو باقاعدہ ٹریننگ کی بھی ریکوائرمنٹ ہمیں اس کے اندر موجود ہے، جو ہم نے اپنے ورکرز کو دینی ہے، تاکہ ایک آئل اینڈ گیس رگ کے اوپر، ایک آئل اینڈ گیس ورک پلیس کے اوپر وہ ان چاروں چیزیں انجینئرنگ، مکینیکل، ہینڈلنگ ایڈز اور پی پی ایز کو یوز کرتے ہوئے بہتر طریقے سے میٹیریل ہینڈلنگ کے آپریشنز مکینیکلی اور مینولی پرفارم کر سکیں. اب جو مینول ہینڈلنگ میں ہمارے پاس آتا ہے میٹیریلز ہینڈلنگ پرابلم. اب میٹیریل ہینڈلنگ پرابلم میں جب مینولی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پہلی تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رانگ وے ہے، جس طرح سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے جینٹل مین. دوسری جانب یہ رائٹ وے ہے جس میں باقاعدہ طور پر وہ بیٹھا اور لوڈ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کے ہیزرڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ سپرینز ہو سکتی ہیں، موچ آ سکتی ہے، سٹرینز، دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے جسم، دب لگ سکتی ہے. ہرنیٹڈ ڈسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ وغیرہ اور کمر اور اس طرح یہ نیچے کا درد یہاں سے جڑتا ہے، اس کے درمیان رگوں میں جو کھچاؤ آتا ہے یا کوئی انجری ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم ہرنیٹڈ ڈسک کے زمرے میں شامل کریں گے. جی اب آگے ٹائپس آف میٹیریل ہینڈلنگ میں مینول یاد رکھیے گا کہ فیمیل 25 kg اور میل 50 kg، یہ اب ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے حوالے سے. اور ٹائپس آف میٹیریل ہینڈلنگ میں اب مکینیکلی آپ کے سامنے موجود ہیں چیزیں، جس میں آپ کے پاس ہینڈ ڈریون بھی ہیں، مینول بھی ہیں، اور پیٹرول ڈریون بھی اکوپمنٹس موجود ہیں. اب مکینیکل اکوپمنٹ رولز. اب مکینیکل اکوپمنٹ آپ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ان رولز کو خاطر میں لانا ہے. نمبر 1، نیور انڈر اے لوڈ، کبھی بھی آپ لوڈ کے نیچے نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سے مس ہینڈل ہو گیا تو آپ اسی لوڈ کے نیچے دب سکتے ہیں. نیور بٹوین لوڈ اینڈ آبجیکٹ، جو لوڈ ہے اور اس آبجیکٹ کے درمیان میں بھی نہیں آئیں گے کہ اس کے اندر آپ پس کے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے، کرش نہ ہو جائے آپ کی باڈی. نیور بٹوین لوڈ اینڈ آبجیکٹ، کمیونیکیشن ود آپریٹر ایٹ آل ٹائمز. اگر آپ اس کو کرین سے یا کسی بھی چیز سے آپریٹ کروا رہے ہیں تو آپریٹر اور آپ کا ایک رابطہ سگنلز کا، اگر آپ کے پاس وہ واکی ٹاکی یا ایڈوانس سسٹم نہیں بھی ہے تو ایک سگنل جو باقاعدہ ایک سگنل مین کا کام ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو گائیڈ کریں گے. کلیئر آف لائنز اینڈ رگنگ. نیور رائڈ دا لوڈ، اس کے آپ نے جو لوڈ ہے اس کے اوپر چڑھ کے دوڑنے یا آگے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرنی. سراؤنڈنگ اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو آپ کا جب ہوتا ہے کسی کرین کا، تو اس کا جتنی ریڈیائی عام ہوتی ہے وہ ایریا سارا آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، بیریکیڈ کرنا پڑتا ہے، تاکہ کوئی ورکر یا اس طرح کا پرابلم نہ فیس کرنا پڑے. پے اٹینشن ٹو بیک اپ الارمز، کہ اگر الارمز آ رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ریورس ہو رہی ہے وہیکل یا اس طرح کی کوئی بھی چیز مشینری ریورس آ رہی ہے یا کہ اسی طرح کے بیک اپ کے الارمز آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اٹینشن دینی ہے اور ان کے اکارڈنگلی پرفارم کرنا ہے. الیکٹریکل لائنز، آپ کام کر رہے ہیں
جو ہے نا ہائٹ کے اوپر. تو اس دوران میں اگر ٹرانسمیشن لائنز جا رہی ہیں, لائیو الیکٹریکل وائرز جا رہی ہیں, تو آپ وہاں پہ بھی اپنا جو کرین کا بوم ہے اس کو آپ خیال سے گھمائیں گے. یا ایون بوم کے علاوہ بھی کئی ایسی اکوپمنٹس ہوتی ہیں جو آپ ہائٹ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لائیو الیکٹریکل وائرز یا اوور ہیڈ الیکٹریکل وائر سے نہ ٹکرائیں. سرٹیفائڈ آپریٹر کسی بھی اکوپمنٹ کو اور کسی بھی وہیکل کو یا کسی بھی اکوپمنٹ کو جو بھی یوز کر رہا ہے, ہی شوڈ بی اے کمپیٹنٹ پرسن, سرٹیفائڈ پرسن ہو. اور ٹیگ لائنز کیا ہے کہ تمام تر ایریاز جہاں جہاں پہ ضرورت ہو ان کو بیریکیڈ کیا جائے, ادھر باقاعدہ طور پر لائنز بتائی جائیں کہ ان لائن سے آگے آنا جنرل پبلک کا منع ہے اور ان آتھورائز پرسن نہیں آ سکتے. اس طرح کی تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اب جی ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ مینول لفٹنگ میں کیا کیا. وہ تو ہم نے ڈسکس کی میکینیکل لفٹنگ میں, اب مینول لفٹنگ میں. پہلے واچ دا ایجز کے کنارے دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو لوڈ کی ہے وہ نوکدار نوکیلی تو نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے. فرم گرپ, آپ نے جو گرپ کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے وہ بڑا مضبوطی سے پکڑنا ہے. واچ فار پنچ پوائنٹ, لانگ آبجیکٹس, کیپ کلین دا مٹیریل, ہینڈز فری آف گریس اینڈ آئل. آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گریس اور آئل سے فری ہوں گے تاکہ یہ لوڈ فرم گرپ کے باوجود آپ سے پھسل نہ جائے, آپ سے چھوٹ نہ جائے اور زمین پہ نہ آ جائے. دین جی اب اس میں بیک انجریز جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. لوڈ بے شک وہ اپنا جو مینولی جب بھی آپ لوڈ کو پک کریں گے یا ہینڈل کریں گے تو بیک انجری بہت زیادہ پرابلم ہے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی لوڈ کو لفٹ کرنا ہے اور آپ کی بیک کے اوپر پریشر ہی نہ آئے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پور فزیکل کنڈیشن آپ کی نہیں ہے, جسم اجازت نہیں دے رہا کہ اتنا لوڈ اٹھا سکیں اور آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس لوڈ کو اٹھائیں. پور پوسچر, آپ لٹک کے یا دائیں بائیں ہو کے آکورڈ پوسچرز میں لوڈ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسٹرا ویٹ, اب آپ کی کیپیبلٹی جو ہے یا جو کیپیسٹی ہے لوڈ اٹھانے کی وہ ہے 30 kg اور آپ 40 kg 50 kg کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے بیک انجری ہوگی. اسٹریس جس آتا ہے جب لوڈ اٹھایا جاتا ہے تو باڈی کے اوپر. اوور ڈوئنگ اٹ مطلب کہ آپ بار بار ایک ہی ایکٹیویٹی کو ایک سے زیادہ بار کر رہے ہیں, جبکہ جسم کے اندر صرف سکت تھی 5 سے 10 بار کے وہ آپ ایکٹیویٹی لوڈ والی پرفارم کر سکتے. جب آپ اوور ڈوئنگ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. دین جی پریونٹنگ بیک انجریز. اب پہلی تو بات یہ تھی کہ بیک انجریز کی وجوہات کیا ہیں. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں بیک انجریز کو. پہلی چیز ہے اوائڈ لفٹنگ اینڈ بینڈنگ. ہم اوائڈ کریں کہ لفٹنگ اور بینڈنگ مطلب کہ جھکتے ہوئے ہم لفٹ نہ کریں, پراپر لفٹنگ کریں. ریڈیوس دا ویٹ, اگر ویٹ ضرورت سے زیادہ ہے مطلب آپ کی کیپیبلٹی سے زیادہ ہے تو اس کو کم کر دیں. یوز ہینڈلز اینڈ اسٹریپ, آپ اس کو ہینڈل کے ذریعے لوڈ کو اٹھائیں بجائے اس کے کہ اس کو آپ کو بالکل کلوزلی باڈی لپیٹ کے اٹھانا پڑے, یا آپ کی جو اس کو گرپ کرنے کی جگہ وہ پراپر نہیں ہوگی تو اس لیے اسٹریپس یا ہینڈل یوز کریں گے رسوں کی مدد سے, یا آپ اس کے ہینڈلز کی مدد سے اٹھانے کی کوشش کریں گے. گیٹ ہیلپ, اور اگر ضرورت پڑے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو لوڈ لے جانے میں ایشو نہیں ہے لیکن لوڈ لفٹ کرنے میں ایشو ہے تو اس میں آپ اپنے کو ورکر کی ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بیک انجری نہ ہو. یہ دیکھیں لفٹنگ ٹیکنیک میں سب سے پہلے گیٹ ان کلوز, آپ نے لوڈ کے بالکل قریب آ جانا ہے. اس کے بعد لفٹنگ ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے گیٹ ان اے گرپ, لوڈ کو گرپ کرنا ہے. یہ دیکھیں جس طرح یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پوری طرح سے لوڈ کو ہاتھ ڈالا ہے, پوری طرح سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے اور لوڈ کو پوری گرپ کے ساتھ ایک فرم گرپ کے ساتھ اٹھایا. اس کے بعد لک اپ بیفور یو اسٹینڈ اپ, اب آپ نے اوپر دیکھنا ہے. لوڈ کی طرف دیکھ کے اٹھیں گے تو یہ لوڈ کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا تو ایسی صورت میں بھی آپ کی بیک پین پہ ہی پریشر آئے گا. تو آپ نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اور پھر آپ نے اس کو لوڈ اٹھاتے اٹھاتے کھڑے ہو جانا ہے. اب کیپ آبجیکٹ کلوز, اب یہ لفٹنگ ٹیکنیک میں اب یہ جو آپ کا لوڈ جو ہے یہ رکھنے کی جب یہ اسٹیج آئی, یہ کلیئر پاتھ آف ٹریول. اب آپ نے جو رستہ ہے جس سے آپ نے گزر کے جانا ہے اس لوڈ کو اٹھا کے وہ کلیئر ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کا
نہ اس کے اوپر کنٹامینیشن ہونی چاہیے، نہ وہ سلپری ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی کنٹامینیشن فلور کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اس پاتھ میں کہیں پہ کہ کسی چیز سے نیچے فلور بالکل کلیئر ہو سب کچھ ہو لیکن سائڈوں پہ کوئی ایسی چیزیں لٹک رہی ہیں جن سے الجھ کے لوڈ گر سکے یا آپ سلپ ہو جائیں یا انٹینگل کے مومنٹ کے نتیجے میں آپ کو پرابلم ہو۔ اب یہ لوورنگ کے دوران، لوورنگ بولتے ہیں لوڈ کو اتارنا رکھنا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ واش فنگرز اینڈ ٹوز آپ نے اتارتے ہوئے پہلے اسٹریٹ ہونا ہے، پھر اس کے بعد اوپر ہی دیکھتے ہوئے آپ لوڈ کو نیچے لے جائیں گے، اور آخری سٹیج پہ لوڈ کو بالکل چھوڑتے ہوئے آپ نے اس چیز کی یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ کے ٹوز، آپ کے جو پاؤں ہیں ان کا کوئی حصہ، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں، کوئی بھی چیز کہیں لوڈ کو چھوڑتے ہوئے لوڈ کے نیچے تو نہیں آ رہی۔ اس چیز کو آپ نے میک شور کرنا ہے۔ یہاں پہ الٹرنیٹیو لفٹنگ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس طرح کے جو ہے لفٹنگ جو ایڈز ہیں وہ یوز کریں بجائے اس کے کہ اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے اس طرح سے لفٹ کرنے میں۔ اس کے بعد کارگو ہینڈلنگ گائیڈ لائنز فار آف شور۔ اب آف شور اگر کام کیا جا رہا ہے سمندر وغیرہ کے اندر تو کارگو ہینڈلنگ بہت بڑا پرابلم ہے۔ سب سے پہلے کارگو مینیفیسٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ آپ کو باقاعدہ کارگو کے بارے میں ایک ایک چیز کہ ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے، کیسے ہم نے آف شور مطلب سمندر میں جا کے ایک رگ کے اوپر جب ہم نے کارگو کرنا ہے، چیزیں پہنچانی ہیں تو وہ کس طرح سے ہم نے پلان کرنا ہے، تو وہ پورا آپ کے پاس ایک پلان ہوگا، ایک پوری ایک ترتیب ہوگی، ایک سیکوینس ہوگا، ایک آرڈر ہوگا جس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے۔ بوٹ لوڈنگ ان لوڈنگ پروسیجر، بوٹ لوڈنگ ہوتی ہے جس طرح سے ان لوڈنگ پروسیجر، کیونکہ آف شور کے اوپر یہ بوٹ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں رگ کے اوپر چاہیے ہوتی ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ پری سلنگنگ پیلیٹائزڈ مٹیریل، پیلیٹائزڈ مٹیریل یہ ہوگا کہ پیلٹس وغیرہ آپ پیلٹس یوز کریں گے کہ وہ زمین سے اوپر رکھیں روڈ کو، اور لوڈ آسانی سے ہائسٹ ٹائر والے ہائسٹ موومنٹ والے ہائسٹ مین ڈریون یا پیٹرول ڈریون ہائسٹ کی مدد سے آپ ان لوڈز کو آگے پیچھے کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ کنٹینرز، مطلب کہ جب آپ کارگو ہینڈلنگ کر رہے ہوں گے آف شور میں کسی رگ کے اوپر سمندر میں تو آپ کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس مٹیریل ہینڈلنگ بائی مکینیکل بائی مینول ہینڈلنگ کے ٹاپک میں اتنا ہی۔ بہت جلد اس کے IADC رگ پاس کے اگلے ٹاپک فرسٹ ایڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔